أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. اور اگر تم کو ڈر ہے اس بات کا کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، تو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگتی ہے، 2 سے، 3 سے، 4 سے. بس اگر تم کو ڈر ہے اس بات کا کہ تم انصاف قائم نہیں کر سکو گے تو بس ایک پر ہی اکتفا کرو، اور یا پھر اس کنیز اور باندی پر اکتفا کر لو کہ جس کے تم مالک ہو. یہ تمہارے لیے زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم کسی ایک طرف نہ جھک پڑو. سورہ نساء کی یہ تیسری آیت شریفہ ہے جو بہت ہی اہم آیت ہے، اور اس سے پہلی آیت شریفہ میں جو ایک حکم آیا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کا مال ان کو پورا پورا دے دو اور ان کے مال میں کوئی حق تلفی نہ کرو، یتیموں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو، کوئی حق تلفی نہ کرو. اس آیت شریفہ کا تعلق بھی یتیموں سے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک یتیم لڑکی، گزشتہ ہفتے بتلایا تھا یتیم اس نابالغ بچے اور بچی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، نابالغ اس کو کہا جاتا ہے. تو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ دستور اور رواج تھا کہ اگر کسی بچی کے باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ بچی خوبصورت ہے تو اس بچی سے جو اس کا ذمہ دار بنتا تھا وہ خود اپنا نکاح کر لیتا، اور اس بچی کی ملکیت میں جو مال آتا تو اس مال پر میں قابض ہو جاتا، اور ان بچیوں کو کوئی مہر وہر نہیں دیا جاتا. یا یہ ولی جو بنتے تھے تو جہاں اپنی مرضی سے چاہتے ان بچوں کو دے دیتے تھے، ان کے حق کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، اور ان کی فلاح و بہبودی، ان کی کامیابی کا، ان کی ضروریات کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. بس جہاں ان کا دل چاہا وہاں ان کا نکاح کر دیا اور ان کے مال پر خود قبضہ کر لیا. تو اس طرح کی رسمیں اور رواج جاری تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بچی کے باپ کا انتقال ہوا، اس بچی کی ملکیت میں ایک باغ آیا، تو اس کا جو وارث اور ذمہ دار بنا تھا، ولی جو بنا تھا، اس نے خود اس بچی سے نکاح کر لیا اور اس کو مہر دینے کے بجائے خود اس کے باغ پر، اس کے مال پر قابض بن گیا. اس بچی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ یتیموں کے ساتھ کسی طرح کی بھی حق تلفی نہ کرو، نہ جان میں نہ مال میں. اگر تم یتیموں کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو اور یتیم بچی کے ساتھ نکاح کر کے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک اور برتاؤ کر سکتے ہو جیسا کہ غیر یتیم کے ساتھ، تو تب تو تم ان یتیم بچوں سے نکاح کر دو. اور اگر تم ان کے ساتھ حق تلفی کرتے ہو
ان کو مہر نہیں دیتے، یا مہر دیتے ہو بہت معمولی سا مہر دیتے ہو، ان کے حقوق ادا نہیں کر پاتے، تو پھر تمہارے لیے ان یتیم بچوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ پھر دنیا کے اور عورتیں موجود ہیں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ ہوگا۔ ان یتیم لڑکیوں کو چھوڑ کر پھر عورتوں سے نکاح کرو۔ مَا طَابَ لَكُم، طابہ کے دو معنی بیان کیے مفسرین نے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طابہ کے معنی ہے حلہ، جو عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، 4 تک اجازت ہے۔ اور بعض مفسرین کے اس کے معنی کیے جو عام معنی ہے طابہ کے پسند آنا، کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔ دونوں ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ وہ ان عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہو اور تمہیں پسند بھی ہو، جو تمہارے لیے حلال ہو اور تمہیں پسند بھی ہو، ان عورتوں سے نکاح کر لو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ لیکن یہ جب ہے 3 سے، 2 سے، 4 سے اجازت، جبکہ ان کے حقوق بھی ادا کرنے پر قادر ہو، ان کے حقوق بھی ادا کر سکتے ہوں، ان کی حق تلفی ذرہ برابر شریعت میں برداشت نہیں ہے۔ بیوی تم 3 کر لو، 4 کر لو، 2 کر لو اور ان کی حق تلفی کرو تو شریعت نے اس کو بالکل برداشت نہیں کیا ہے، سخت وعید ہے۔ یہ جو تعدد ازواج کا مسئلہ ہے، متعدد بیویوں کا، آج کا جو سبق ہے یہ سننے کا ہے سبھی کے لیے، عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی، طالب، چونکہ اس میں بہت گمراہ کیا جاتا ہے ہمارے نوجوان بچوں کو جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، بچیوں کو، تو ان کو اس طرح کی باتیں غلط انداز سے بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ سے بدظن کیا جاتا ہے اور انہیں گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں صحیح مطلب اور صحیح علم آنا چاہیے، موٹی موٹی باتیں ہیں کوئی ایسا نہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ شریعت میں تعدد ازواج کی جو اجازت دی گئی ہے تو یہ کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے، غیر عقلی چیز نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف اسلامی کے اندر ہو، نہیں، بلکہ ہر مذہب کے اندر تعدد ازواج کی اجازت ہے، ہر مذہب میں۔ اور مذہب اسلام سے پہلے بھی عرب میں، ہندوستان میں اور ایران میں، مصر میں، دیگر ممالک میں سب میں تعدد ازواج کا، متعدد بیوی رکھنے کا رواج تھا اور اس کو جائز سمجھا جاتا تھا۔ عیسائی بھی اس کو جائز مانتے تھے، بڑے بڑے عیسائی، ماہر عیسائی، وہ انجیل کی آیتیں لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان آیات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ تعدد ازواج، متعدد بیوی رکھنا جائز ہی نہیں بلکہ یہ ایک عظیم برکت کی چیز ہے۔ تو عیسائیوں کے یہاں بھی جائز، ہندوؤں کے یہاں بھی جائز تھا، اور مذہب اسلام آنے سے پہلے مذہب اسلام جب آیا تو جب بھی جائز تھا، لیکن کوئی حد نہیں تھی، صرف 4 ہی نہیں، 4 سے زائد بھی بیویاں رکھتے تھے، 8 10، بلکہ جتنی زیادہ بیویاں ہوتی تھیں وہ معاشرے کے اندر اتنا ہی بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اب شریعت نے اس کی ایک حد متعین کی کہ زیادہ سے زیادہ تم ایک وقت میں جو بیویاں رکھ سکتے ہو 4 بیویاں رکھ سکتے ہو۔ یہ جو تعدد ازواج ہے، متعدد بیوی رکھنا، تو ظاہر ہے کہ جن علاقوں کے اندر عورتوں کی کثرت ہے اور تو ان کے لیے ایک بہترین انتظام ہے تعدد ازواج کا۔ آج کل جو ایک عام وبا چلی ہوئی ہے کہ اس کو معاشرے کے اندر برا سمجھانا جاتا ہے، 2 بیوی رکھنے کو، 3 بیوی رکھنے کو، 4 بیوی رکھنے کو، تو ایک غلط طریقہ ہے۔ اسی کی وجہ سے آج کل زنا عام ہو رہا ہے۔ یورپ کے اندر بھی پہلے یہ چیز تھی، کئی بیویاں رکھی جاتی تھیں،
یورپ والوں نے اس کو ختم کیا تو اس کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا کہ آج کل نکاح پہ پابندی اور زنا عام. تو یہ تو ظاہر بے عقلی ہے. نکاح جو ایک اچھی چیز ہے اس پر پابندی، اور زنا ایک بری چیز ہے وہ عام ہو رہا ہے. جتنا نکاح مشکل ہوگا اتنا ہی زنا عام ہوگا. جتنا نکاح مشکل کیا جائے گا تو اتنا ہی زنا عام ہو جائے گا. چنانچہ آج کل ہی ہو رہا ہے. تو چند بیویوں کا ہونا ظاہر ہے اللہ ہمارے رب ہیں، اللہ ہی ہمارے بنانے والے ہیں، اللہ ہی ہمارے خالق ہیں. تو ہماری فطرت کیا ہے، ہماری ضرورت کیا ہے، اس کو اللہ خوب جانتے ہیں. اللہ نے اجازت دی ہے تو یقیناً یہ ہماری فطری ضروریات میں سے تعدد ازواج میں. لیکن شریعت نے جن قیود کے ساتھ، جن شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے، ان سب شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے. تو آج کل یہ جو زنا عام ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا. شریعت شروع میں جب مذہب اسلام آیا اور قرآن کریم کی آیات کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت جو نئے ایمان لا رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے، تو ان کے 4 سے زیادہ بیویاں تھیں. متعدد صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے بوقت اسلام 4 سے زائد بیویاں تھیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتے ہو، اس سے زائد باقی کو طلاق دو. ایک صحابی ہیں حضرت غیلان بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت غیلان بن اسلم ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ مشرف بہ اسلام ہوئے تو بوقت اسلام ان کے نکاح میں ان کی 10 بیویاں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے 6 کو اپنے سے جدا کر دو، 4 کو باقی رکھو. چنانچہ فوراً عمل کیا، ایسا ہی کیا. اس کے کچھ دن بعد انہوں نے یہ کیا کہ ان 4 کو بھی طلاق دے دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا اور اپنی پوری جائیداد اپنے بچوں کو، بیٹوں کو دے دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سخت تنبیہ فرمائی کہ تم نے ان عورتوں کو میراث سے محروم کرنے کی ایک چال چلی ہے. یا تو تم اپنے طلاقوں کو واپس لے لو، رجعت کر لو. طلاق کے مسائل ہیں مستقل. ایک طلاق دی ہے تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، واپس لی جا سکتی ہے. مستقل مسائل پہلے آئے بھی ہیں. یا تو اپنے طلاق واپس لے لو، رجعت کر لو، ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی. عورت کا جو حق ہے وہ پورا دو. اس کو محروم کرنے کی یہ تم نے ایک چال چلی ہے کہ اپنے بڑھاپے میں ان کو طلاق دے دی تاکہ جائیداد میں سے ان کو حصہ نہ ملے. شوہر کی جائیداد میں، شوہر کی ملکیت میں عورت کا حصہ ہوتا ہے. اولاد والی ہے تو 8واں حصہ ملے گا، اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ملے گا کل جائیداد میں، میراث میں. ایسے ہی ایک صحابی ہیں حضرت قیس بن الحارث، تو ان کے بھی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں. جب ایمان قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 سے زائد جو بیویاں ہیں ان کو اپنے سے جدا کر دو. ایک صحابی ہیں معاویہ نوفل ابن معاویہ، تو ان کے 5 بیویاں تھیں. تو ان کو بھی یہ حکم دیا کہ جب مسلمان ہو گئے تو اب شریعت میں ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں. تو جو قرآن کا حکم ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا، تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اس پر فوراً عمل کرتے. تو بہرحال یہ تعدد ازواج، متعدد بیوی ہونا، یہ ایک شرعی چیز ہے اور ایک فطری ضرورت ہے. غیر شرعی، غیر عقلی چیز نہیں ہے، عقل میں آنے والی ہے. اللہ کا جو حکم ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. شریعت نے جائز قرار دیا ہے، لیکن جائز ہے، چند بیویاں رکھ سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے ان کے درمیان انصاف کرو. ان کے فین خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر خطرہ ہے، ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکوں گا، اللہ فرما رہے بس ایک پر ہی پھر بس کرو. اگر اس ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو غلام باندھی کا زمانہ دو. جو کنیز ہے تمہاری باندھی ہے، بس اسی پر بس کر دو، وہ زمانے کی بات ہے. تو عورتوں کے کتنا حقوق، آیت شریفہ کے اللہ کے کلام کی نزاکت کو دیکھیے. حقوق ان کے ادا کرنے ضرور. وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ. وعاشروہن بالمعروف، قرآن و حدیث میں
عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کی خوب ہدایات دی گئی۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے آج کل جو گمراہ کیا جاتا ہے ہماری نئی نسل کو، کہ تمہارے نبی نے متعدد بیویاں رکھی، وہ شہوت کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے، حویث کی وجہ سے۔ یہ سراسر غلط ہے، سوچنے کی بات ہے، ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں۔ پہلی بات تو یہ ہے ہمارے نبی کی اتنی بیویاں کیوں تھی؟ ہم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، نبی برحق ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ حویث والا نہیں ہوتا۔ نبی کا کوئی بھی قول ہو، کوئی بھی فعل ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، نبی جو بھی کچھ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اشارہ ملتا ہے، اسی کے مطابق کرتے ہیں۔ تو یہ تعدد ازواج کا جو مسئلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بیویاں کی تو یہ اللہ ہی کے اشارے سے، پہلی بات تو۔ اور دوسری بات سوچنے کی یہ ہے، آپ سوچیں ذرا، غور کریں اپنے نبی کی زندگی پر۔ ہمیں سیرت پڑھنی چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانی چاہیے۔ سیرت کی تعلیم آج کل نہیں ہو رہی ہے، اس کا بڑا نقصان ہے۔ نہ ہماری مساجد میں سیرت کی تعلیم ہے، نہ ہمارے گھروں میں سیرت کی تعلیم ہے۔ بے شک فضائل اعمال بھی حدیث کی کتاب ہے، بڑی اچھی ہے، لیکن صرف اسی تک منحصر نہ رہیں، صرف منتخب حدیث تک ہی منحصر نہ رہیں، نہیں، بلکہ نبی کی سیرت پڑھیں۔ سیرت تو نہیں ملنے کی، فضائل اعمال میں منتخب حدیث میں کہاں سیرت ملے گی؟ سیرت کی تو مستقل کتابیں ہیں۔ سیرت کا تو وہ تو یہ کہ 5 منٹ کی روز تعلیم ہو مسجد میں سیرت کی، ایک سبق سیرت کا، یہ نہ ہو تو کم از کم ہفتے میں 2 دن، 1 دن تو ہو ہی جائے۔ اپنے گھر میں بھی ایسا ماحول ہو، سیرت مصطفیٰ ہے، سیرت النبی ہے، بڑی پیاری پیاری کتابیں ہندی میں بھی ملتی ہے۔ اردو پڑھنا نہیں جانتے، ہندی میں ملتی ہے، تو گھر میں سیرت کی ایک کتاب ضرور ہونی چاہیے۔ اور اپنے بچوں سے بھی، بچوں کو بٹھا کر عشاء کے بعد، فجر کے بعد، جب بھی موقع ملے 5 منٹ اللہ کے نبی کی سیرت کی تعلیم ہو جائے تو اس کی برکت دیکھنا، اور پھر دیکھنا کہ بچوں میں کیا چیز آئے۔ آج ہمیں معلوم ہی نہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی آتی ہیں، مختصر سیرت و خاتم النبیین، پہلے چھوٹی پڑھے پھر اس سے بڑی لے، پھر دیکھنا کیا مزہ آئے گا۔ تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں، آپ کی سیرت کو دیکھیں، تو جو آپ کے دشمن تھے، کٹر دشمن، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزام لگائے، طرح طرح کی الزام تراشی کی۔ آپ کو ساحر کہا، جادوگر کہا، آپ کو شاعر کہا، مجنون کہا، کذاب کہا، مفتری کہا، لیکن کہیں نہیں ملے گا کہ کسی کافر نے، کسی دشمن نے آپ کے کردار پر، آپ کے کریکٹر پر انگلی اٹھائی نفسانی اعتبار سے۔ تو آپ کی جوانی کا حال، اور پھر آپ نے جو بیویاں کی، آپ سوچئے تو ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا نکاح ہوا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 25 سال، جوانی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس سے پہلے 2 شوہر وفات پا چکے تھے، تو ایک بیوہ سے آپ نے نکاح کیا، اور پھر بیوہ سے نکاح کیا۔ اس وقت آپ کی عین جوانی، 25 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارے۔ کیسے گزارے؟ آپ کی سیرت بتلاتی ہے کہ مہینہ مہینہ بھر غار حرا کے اندر عبادت میں گزارتے تھے، مہینہ مہینہ، عین جوانی کیا ہے؟ تو کیا یہ کہنے کے لیے زبان کھلتی ہے کسی کی؟ ظاہر ہے وہ ملحد اور ہر دھرمی ہو سکتا ہے جو پھر بھی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حویث والے تھے، خواہش پرست، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عین جوانی میں ایک بیوہ سے جس کے پہلے 2 شوہر وفات پا چکے، ان سے نکاح کر رہے ہیں، اور پھر نکاح کرنے کے بعد بھی مہینہ مہینہ بھر تنہائی غار حرا کے اندر عبادت۔ 25 سال اس طرح کا تھا۔ اب 50 سال کی عمر ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
عنہا کا وصال ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا 50 سال کے بعد۔ 50 سال کی عمر تک ایک ہی بیوی رہی، 50 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرما رہے ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی بیوہ تھی، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح تو ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی بعد میں ہوئی، اور تو گویا 54 سال کی عمر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیوی رہی۔ یہ 4 سال حضرت سودا کے ساتھ، پھر 54 سال کی عمر میں 2 بیوی جمع ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے، اور پھر نکاح فرمایا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ 18 ماہ اور 1 تولے 3 ماہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، اور پھر وفات پا گئی۔ اس کے بعد سن 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، سن 5 ہجری میں۔ یہ بھی بیوہ تھی، حضرت ابو سلمہ ان کے شوہر تھے، ان سے اولاد بھی تھی۔ یہ ایک بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں کہ جو اپنے ساتھ اولاد بھی لے کر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں۔ وہ سننے کی بات ہے جو میں نے شروع کی ہے، اس کو سنیں، ذہن میں بیٹھا ہے، نوجوان بچے خاص طور سے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ سے سن 4 میں، پھر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے سن 5 ہجری میں، اور اس کے بعد سن 6 ہجری میں حضرت جویریہ سے، اور اس کے بعد سن 7 ہجری میں ام حبیبہ سے، اور سن 8 ہجری میں حضرت صفیہ سے، اور اسی سن میں پھر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرہ۔ آپ نے یہ تو دیکھ ہی لیا کہ جو بیوییں جمع ہوئی ہیں تو یہ جوانی کے عالم میں تھی، 50 سال تک، بلکہ 54 سال تک ایک ہی سال، 54 سال کی عمر تک ایک ہی بیوی رہی۔ اس کے بعد کا جو زمانہ ہے اس میں چند بیوییں جمع ہوئی، اور ان تمام بیویوں میں سوائے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کوئی کماری نہیں ہے، سب بیویاں، کسی کے 2 شوہر وفات پا چکے، کسی کے 1 شوہر وفات پا چکے، سب بیوہ۔ تو کیا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اتنے نکاح کیے اپنی خواہش کی وجہ سے، اپنی حویث کی وجہ سے؟ ہرگز نہیں، نعوذ باللہ۔ کیسے عقل میں آ سکتے؟ سوچیں پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کی وجہ سے نکاح فرماتے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ متعدد نکاح آپ جوانی کی حالت میں کرتے، 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، کیا آپ کو نہ ملتی؟ بالکل ملتی، جتنی چاہتے۔ پھر اگر آپ چاہتے تو تمام کے تمام کنواریاں جمع فرما لیتے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار صحابہ نے کہ جو آپ کے اشارے پر اپنی جان، مال، آل، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ تو اگر آپ اشارہ فرما دیتے، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اپنی کنواری بچیوں کو آپ کے لیے پیش فرما دیتے، تو پھر کیسے عقل میں آ سکتی ہے؟ کیسے یہ ملحدین کہتے ہیں بے عقل، بے شعور، کہ یہ نکاح جو آپ نے کیے یہ خواہش کی وجہ سے؟ ہرگز نہیں۔ پھر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کی؟ اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ اتنی بیویاں اس عمر میں آپ نے کیوں جمع فرمائی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اور نبی اپنی امت کی ہر موقع پر، ہر موڑ پر رہنمائی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ کی تعلیمات ہر موقع پر مل جائے گی، اور ہر موقع پر ہم ان کے محتاج ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، کھانے پینے کے متعلق ہدایات، سونے کے متعلق ہدایات، آپ کے تعلیمات، استنجے سے متعلق آپ کی ہدایات، آپ کے تعلیمات،
میاں بیوی کا کیسا تعلق ہو، کیسے وہ اپنے تنہائی کے تعلق قائم کرے، سب سے متعلق آپ کی ہدایات ہیں، کیا طریقہ ہو، کیا دعائیں ہیں، وہ سب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ متعدد بیویاں رکھی، یہ صرف تعلیم اور تبلیغ کی وجہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین سیکھ کر دوسری عورتوں تک، دوسرے حضرات تک دین پہنچائے، تعلیم و تبلیغ کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2210 روایتیں مروی ہیں۔ عورتوں میں سب سے زیادہ روایات انہی کی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 2210 روایت حدیثیں ہیں۔ تو یہ اتنی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی تقریباً 50 سال تک دنیا کو علم سے سیراب کیا، علم دین سے سیراب کیا، علم دین پہنچایا۔ 200 سے زائد شاگرد، ایسے فتاوا کہ ان میں رسائل مرتب ہو جائے۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ محمد شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کا 1/3 حصہ، بلکہ اس سے بھی زائد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے پہنچا ہے۔ دین کا 1/3 حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے پہنچا ہے۔ بڑی سمجھدار، بڑے ہوشیار، بڑے فوقیہ محدثہ رضی اللہ عنہ۔ ایسے ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان سے بھی 378 حدیثیں مروی ہیں، اور ان کے جو فتاوا ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے کثیر مقدار میں کہ اس سے بھی ایک رسالہ، ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا خالص تعلیم اور تبلیغ تھا۔ اور پھر آپ دیکھیے، واقعات کو دیکھ لیجئے، سیرت کو دیکھ لیجئے کہ واقعی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تو وہ اپنے ساتھ اولاد بھی لائے۔ تو اس سے آپ کا تعلیم دینا منشا تھا کہ میری امت کے اندر اگر کوئی فرد ایسے عورت سے نکاح کرے جو اپنے ساتھ اولاد بھی لائے تو وہ سوتیلی اولاد کے ساتھ کیسا معاملہ کرے، سوتیلی اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے۔ ان کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ سوتلی اولاد کو گود میں بیٹھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دی کہ اگر تمہاری کوئی سوتلی اولاد ہے اس کے ساتھ ایسے پیار کرو، ایسے محبت کرو۔ فرماتے میں آپ کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، ہم کھانا کھا رہے تھے تو جو پیالہ تھا، پلیٹ تھی، تو اس میں چاروں طرف سے کھا رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سم اللہ وکل مما یلیک وکل بیمینک۔ آپ نے 3 ادب بتلائے، بیٹا اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ ادب بتلایا۔ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ بچوں کا بچپنے میں بائیں ہاتھ زیادہ کام کرتا ہے کھانے پینے میں، تو چاہے وہ بچہ 1.5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، فوراً اس کو کہو بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے لکھو، دائیں ہاتھ سے ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے، ضروری ہے، ان کو سکھانا چاہیے، ورنہ عادت ایسی بن جاتی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ سنت ہے۔ آج ہمارے بچوں کا تو کیا حال، بڑوں کا بھی حال یہ ہے کہ چائے پی رہے ہیں بائیں ہاتھ سے، تو بھائی دائیں ہاتھ میں لے لو، یہ بسکٹ ہے دائیں ہاتھ۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشربن بیسار، بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ پیو۔ یہ تاکید کا سبب، لا تشربن، بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ پیو۔ کرتے ہیں نہیں اسے کہ بائیں ہاتھ سے اسے رکھ دیجئے کپ کو، دائیں ہاتھ میں پکڑ لو، دائیں سے ہی پینا ہے، دائیں سے ہی کھانا ہے، سنت ہے۔ اس کے خلاف کرنے سے ہم گناہگار ہوں گے، غلط طریقہ ہے۔ یہ دیکھنے کو چھوٹے چھوٹے سے کام ہے لیکن ان کا ثواب بہت بڑا ہے۔ مسجد میں داخل ہو، پہلے دائیں پیر داخل کریں، پھر بائیں پیر۔
اگر ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اسی وقت ہم بہت سارے ثواب کما سکتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے نیت کر لے اعتکاف کی، نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک مسجد میں رہوں گا، اردو میں کہنا۔ اور جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے دائیں پیر داخل کریں، جوتا نکالے، پہلے تو چپل نکال رہے ہیں جوتا تو نکالے بائیں پیر سے پہلے، پھر دائیں پیر سے، نکالنے کے بعد پھر اہتمام سے مسجد میں دائیں پیر داخل کرے اور دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پوری دعا تو اس طرح ہے حدیث میں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ ہے سب مکمل دعا، اس طرح پڑھنا چاہیے، صلاۃ و سلام بھی ہو جائے، بسم اللہ بھی ہو گئی اور دعائے مغفرت بھی ہو گئی، اور پھر اللہ سے رحمت کے دروازے کھولنے کی دعا بھی ہو گئی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ تو یہ دیکھو کتنی سنتیں کا ثواب ہم نے حاصل کر لیا۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کے گھر کی زیارت، مسلمانوں کی زیارت کی نیت کر لے، یہ بھی ثواب ہے کہ وہاں مسلمانوں کو دیکھوں گا، ان کی زیارت کریں گے، یہ بھی ثواب ہے، مستقل ایک ثواب مل جائے گا۔ پھر جب نکلے تو تب بھی سنتوں کے ساتھ دعا پڑھ کر نکلے، بایاں پیر پہلے نکالے، پھر دائیں پیر، بائیں پیر کو جوتے پر رکھ لے، جوتا خراب ہی تو ہوگا، کیا ہے سنتوں کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں، کیا خراب ہو جائے گا۔ پھر دائیں پیر میں پہلے جوتا پہنے، پھر بائیں پیر میں پہنے، یہ سنت۔ آج ہم غفلت میں اتنے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، جماعت میں بھی وقت لگ رہا ہے، لیکن یہ سنت ہمیں پتہ ہی نہیں، اگر پتہ ہے تو عمل نہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی سنایا کہ ایک خزانچی صاحب تھے، 90 سال کی عمر، ہمارے رشتہ دار تھے، رشتے میں نانا ہی لگتے تھے، تو میں نے ان کو یہ بتایا، میں نے کہا کہ نانا جی یہ سنت یہ ہے، پہلے بائیں پیر کو آپ مسجد سے نکالو، اس کو جوتے پر رکھ لو، دائیں میں پہنے جوتا، اور پھر نکالو تو اس کا الٹا۔ کہنے لگے آج تک پتہ ہی نہیں تھا، جبکہ بادشاہت گزری ان کی زندگی، داڑھی کے ساتھ رہے، سب کچھ رہے، لیکن کوئی سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں سبھی جب ہی معلوم ہوگی جب ہم اپنے گھروں کے اندر سیرت کی تعلیم کریں گے یا سیرت کی تعلیم میں بیٹھیں گے۔ ایک کتاب ہے آداب و سنن، بڑی قیمتی کتاب ہے، بہت عمدہ ذخیرہ ہے، اس میں ہر چیز کی سنت، ہر موقع حدیث کے ساتھ، حاشیے میں حدیث لکھی، اردو میں ہے اوپر، جمعے کی سنتیں، نماز کی سنتیں، وضو کی سنتیں، مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں، قرض کا لین دین کر رہے ہیں اس کی سنتیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں اس کی سنتیں کیا ہے، کوئی چیز بیچ رہے ہیں اس کی سنتیں کیا ہے۔ اتنی موٹی کتاب ہے، گجرات سے چھپی ہے، آداب و سنن، بہت قیمتی کتاب ہے، بہت آسان اردو ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو خیر ہماری زندگیوں کے اندر یہ سنت ہونی چاہیے، دوبارہ نہیں ہمیں یہ زندگی ملنے کی، یہ سوچ لو ایک ہی بار ملی ہے، پھر نہیں ملنے کی، بس جو کچھ کرنا ہے اسی میں ہر دن یہ سوچ ہو کہ میرا ایک ایک سیکنڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے ساتھ گزرے، کل کے دن کا مجھے کوئی پتہ نہیں ملے گا یا نہیں۔ خیر تو یہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی گود میں تھا، آپ نے مجھے فرمایا کل بیمین، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلی، اور اپنا ہاتھ پلیٹ میں چاروں طرف نہ گھماؤ بلکہ جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ۔ یہ جب ہے علماء نے لکھا ہے اگر پلیٹ میں، پوری پلیٹ میں ایک ہی طرح کا کھانا ہے اور ایک بڑی پلیٹ ہے اور اس میں متعدد طرح کے کھانے رکھ رکھے ہیں تو پھر آدمی دوسری طرف سے بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر کے ہمیں اور آپ کو یہ بتلا دیا کہ تمہیں سوتیلی اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ، کیسا سلوک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، سن 6 ہجری میں آپ کا نکاح ان سے ہوا، اور یہ اصل میں یہ قیدی بن کر آئی تھی، مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اس میں جو غلام باندھی آئے تو ان میں حضرت جویریہ بھی تھی، تو ایک صحابی کے حصے میں یہ لگی، ان صحابی سے انہوں نے معاملہ کر لیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں اتنا مال دے دوں گی تم مجھے آزاد کر دو۔ اس کو معاملہ کتابت کہتے ہیں شریعت میں، مکاتبت اور کتابت، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر آپ کو پوری بات سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت تقریباً
ایسی 58-59 سال کی ہو چکی تھی، 58-59 سال کی ہو گئی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے ان سے جو معاملہ کتابت کیا ہے اس کی ادائیگی ہم کر دیں گے، تم نکاح کر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ اب نکاح کیا، آپ دیکھیے آگے، جیسے ہی صحابہ کو معلوم ہوا کہ جویریہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا، تو حضرات صحابہ نے فرمایا کہ اب جویریہ ہماری اماں بن چکی ہے، ام المومنین بن چکی ہے، تو ان کے خاندان کے جو لوگ ہماری قید میں ہیں اور ہم نے جن کو غلام بنا رکھا ہے، تو اب ہماری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ ہم آپ کے سرزاڑے لوگوں کو غلام بنا کر رکھے۔ چنانچہ تمام صحابہ نے سب کو آزاد کر دیا، سب کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ میں نے جویریہ سے زیادہ برکت والی عورت نہیں دیکھی، کہ جویریہ کی وجہ سے 100 خاندان 100 گھرانے آزاد ہوئے، تو میں نے ان سے زیادہ برکت والی عورت نہیں دیکھی۔ تو یقیناً آپ علیہ السلام کی نظر میں یہ چیز ہوگی کہ میں ان کو نکاح کروں گا تو یقیناً میرے صحابہ میرے سے ایسی محبت اور عشق کرنے والے ہیں کہ وہ ان کے گھر والوں کو آزاد کر دیں گے اور وہ سب مسلمان ہو کر آزاد زندگی گزاریں گے۔ تو یہ ہے تعدد اتنا نکاح کرتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو اسلام کے سے پہلے اسلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے کٹر دشمن بلکہ دشمنوں کے سرخیل اور سردار تھے، اور پوری کوشش رہتی تھی کہ ہم کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، مسلمانوں کو، اسلام کو اذیت اور نقصان پہنچائیں، پوری کوشش۔ اب یہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حبشہ میں ایک شخص کے نکاح میں تھی، ان کا انتقال ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام نکاح دیا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ انہوں نے پیغام نکاح قبول کیا، اور حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی، تو انہوں نے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا اور مہر بھی خود ادا کیا۔ اور کتنا مہر؟ مہر ام حبیبہ یہ کافی مہر بنتا ہے، مہر فاطمی کا 10 گنا ہے، مہر فاطمی کا بھی 10 گنا۔ مہر فاطمی اگر 90,000 روپے بننے ہیں تو یہ 10 گنا تقریباً 9 لاکھ روپے بنے۔ تو یہ اس بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کیا۔ تو جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا، تو اس وقت ابو سفیان نے ایک جملہ کہا، ھذا الفعل لا یجدع عنہ، کہ ایک عظیم انسان ہے، ان کی ناک کو کبھی نہیں کاٹا جا سکتا، ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، ہم تو ان کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہماری بیٹی ہم کے نکاح میں جا رہی ہے۔ تو اس کا ایک جنگ جیسا اثر ہوا، اور فوراً ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، جو ایک پلان بنا رہے تھے مسلمانوں کو تکلیف دینے کا، تو فوراً حوصلے ٹوٹ گئے۔ تو ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یقیناً یہ حکمت مصلحت رہی ہوگی کہ میں ان کی بیٹی سے نکاح کروں تاکہ اس سے اسلام کی شوکت بڑھے، اور مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچانے کا وہ پلان بنا رہے ہیں ان کا پلان فیل ہو۔ تو یہ سب حکمتیں ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد بیویاں کرنے کی۔ لہذا اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے حدیث کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے، تو یقیناً وہ بے عقل، جاہل، ملحد ہے، اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ سوچ تو لے ذرا کہ یہ الزام تو ایسا ہے جو کافروں نے بھی نہیں لگایا، جو اسلام کے کٹر دشمن تھے انہوں نے سب الزام لگائے، لیکن کریکٹر پڑھنے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے۔ خیر، آیت شریفہ میں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ متعدد بیوی کر سکتے ہو، تو اسی وقت جب کہ انصاف کر سکتے، انصاف کا ہے، ورنہ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، اور مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، بلکہ اگر ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے تو پھر، چونکہ حکم پہلے بتلایا تھا شاید ایک موقع پر کہ نکاح کرنا بعض مرتبہ حرام بھی ہوتا ہے، بعض مرتبہ مکروہ تحریم بھی ہے۔
اگر آدمی کو ڈر ہے اس بات کا کہ میں اگر نکاح کروں گا تو میری طرف سے ظلم و زیادتی ہوگی، ظلم کا یقین ہے، ظلم ہوگا، حق ادا نہیں ہو پائے گا بالکل بھی، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اگر محض اندیشہ ڈر ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریم ہے۔ یہ نکاح کرنا واجب جب یا سنت مؤکدہ جب آدمی کو یہ ہو کہ میں حقوق ادا کر دوں گا، حق ادا کرنے پر قادر ہو تو تب نکاح کرے۔ ذالک ادنی الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے تمہارے لیے اس بات کے کہ تم کسی ایک طرف جھک جاؤ، یعنی چند بیویاں کرو اور ایک ہی طرف سب توجہ رکھو تو پھر تمہارے لیے سخت وعید ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے جس کے 2 بیویاں ہیں اور ایک ہی کی طرف اس نے اپنا پورا جھکاؤ رکھا تو وہ کل قیامت کے دن اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کا ایک حصہ گرا ہوا ہوگا، مرا ہوا ہوگا، مفلوج ہوگا۔ تو اگر چند بیویاں ہیں تو ان کے درمیان برابری کرے، شب باشی میں، نام نفقے میں۔ ہاں رہا طبیعت کا میلان تو ایک غیر اختیاری چیز ہے، لیکن اس کا اثر اختیاری چیزوں پر نہ ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين امام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك امام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبط به الاولون والاخرون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن و حدیث سے اللہ ہمیں خصوصی تعلق نصیب فرما، قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے یا اللہ ہماری پوری زندگی کو قبول فرما لے۔ یا اللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرما، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، سیرت کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، مطالعہ کرنے کی، اس کی تعلیم کرنے کی یا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ سب کچھ آپ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، مولا کریم اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اعمال سیئہ سے ہماری حفاظت فرما، حاضرین کے جو جائز مقاصد یا اللہ اپنے دریائے رحمت سے ان سب کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے، الہی جو بھی ہمارے لیے دارین کے لحاظ سے خیر ہو سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی